ونس اگین آج میچ ہے بنگلہ دیش ورسز نیوزی لینڈ کا اینڈ کل جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوا اس پہ بہت ہی ہم نے لمبی طویل ایک ڈسکشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی اور کافی جسے کہتے ہیں نا کہ اینالائز کیا کہ کیا اسٹرینتھس ہیں انڈیا کی, کیا ویکنیسز پاکستان کی تھیں اینڈ ریفلیکشن, سیلف ریفلیکشن کی بات ہوئی کہ کہیں نہ کہیں سیلف ریفلیکشن کی بہت ضرورت ہے کہ خود ریئلائزیشن ہو کہ کہاں پہ جو ہے ویئر وی آر گوئنگ رانگ ان اوور آل ایز پاکستان کرکٹ. مطلب صرف ایک پلیئر کو یا اٹ واز نیور دا کیس کہ کسی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا یا کسی کے بارے میں انڈیویجولی بات کی جا رہی تھی, بٹ اوور آل بہتری کی بات ہو رہی تھی کیونکہ ناؤ یو لینڈیڈ یور سیلف ان اے سچویشن جہاں پہ یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن ادر ٹیمز ونس اگین فار ریزلٹس. فار ایگزامپل آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ سکندر بخت. سکندر, ویلکم ٹو گیم آن ونس اگین. تھینک یو سو مچ اور آپ سب لوگوں کو بھی ویلکم. ایک نیا دن ہے, ایک نیا آغاز ہے, بہت ساری باتیں آئی تھنک رات کو بھی ہوئی اور اوور نائٹ آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں سوچی بھی ہوں گی, اگر یہ ہوتا اگر وہ ہوتا. اس ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارا پورا پینل یہاں موجود ہے آف کورس, اور یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تو میں ان کا پورا ڈیٹیل تعارف نہیں کراؤں گا. ان کی چہرے جو ہیں وہ ان کی پہچان ہے. شعیب, گڈ مارننگ ٹو یو, السلام علیکم. گڈ آفٹرنون. وعلیکم السلام. ہاں جیٹ لیگ میں ہوں میں ٹوٹلی. 12 بج گئے. حفیظ, ثنا, بہت بہت ویلکم ایک بار پھر شو پر. تھینک یو. اس سے پہلے کہ ہم آج کے میچ کی بات کریں, اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. میں کہوں گا تو پھر حفیظ نے وہاں سے پین مارنا ہے کھینچ کے. نہیں, میں اٹھ کے چلا جاؤں گا فون کر رہی. آپ کو میچ سمری دکھاتے ہیں اور تھوڑا سا ریلیو کرتے ہیں اس مومنٹ کو جس کو شاید آپ نہیں یاد کرنا چاہیں گے, لیکن یہ ہوا تھا کل پاکستان اور انڈیا کے میچ میں جو کہ دبئی میں کھیلا گیا. پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 241 بنائے جو کہ شاید نہیں, ہر حالت میں کم تھے پاور سکور سے, اور اس میں سعود اور رضوان کی 100 کی پارٹنرشپ رہی لیکن کافی نہیں تھا. کوہلی نے 100 رن ناٹ آؤٹ, 51 ODI سینچری بنائی, 244 بنائے, 7.5 اوور پہلے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا اور 6 وکٹ سے انڈیا نے میچ جیت کے اس گروپ میں آئی تھنک میں کہنا غلط نہیں ہو کوالیفائی کر گئے. اینڈ آلسو obviously یہ تو میچ سچویشن ہمیں نظر آ ہی رہی ہے. I'll start with شعیب obviously کہ کس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جب پاکستان ٹیم کمپیٹ کرتا ہے, جب پاکستان ٹیم فائٹ کرتا ہے اور ہار جاتا ہے تو سب کے سینٹیمنٹس ہمیں پتا ہے, nobody gets that disappointed. یہاں پہ ایک جو چیز نظر آئی ہے کہ وہ ڈفرنس اتنا اسٹارک تھا بٹوین بوتھ دا سائڈز. آئی مین جسٹ دا وے دے وینٹ اباؤٹ چیزنگ, وہ اتنا اسٹارک تھا کہ وہ چیز جو ہے آئی تھنک ہماری جو جتنے بھی فینز ہیں, جتنے بھی لوگ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, دے آر ڈسپوائنٹڈ اباؤٹ دیٹ. آئی مین اٹ واز جسٹ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ان کا بیسٹ شو تھا جو 11 وہاں پہ موجود تھے, واز اٹ دیئر بیسٹ فائٹ, واز اٹ دیئر بیسٹ اٹمپٹ, آئی ایم شیور یو ول سے کہ اٹ پرابلی وازنٹ, بیکاز وہ نظر نہیں آیا. دیکھیں کرکٹ ہماری جو ہے وہ اگر آپ کمپیریزن کریں, کچھ عرصہ پہلے آپ اگر انڈیا کے ساتھ کھیلتے تھے تو ایک آپ کو ہوپ نظر آتی تھی, اور جیسے ہم سارے جو لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو 4 سیمی فائنلسٹ تھے وہ پاکستان واز ناٹ پارٹ آف دوز 4 ٹیمز, تو کلیئرٹی تو وہیں پہ وہ ہے. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں 8 to 10 ایئرس کا ایک ٹائم آتا ہے جہاں پہ آپ کی کور جو ہے نا, کور وہ 5-6 پلیئرس پہ وہ چلتی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ چیز چلتی ہے 8 سے 10 سال. اب ہمارا جو کور ہے اٹس ویری انفارچونیٹ, وہ اٹس ناٹ گڈ انف, اور اس پہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کا کمبینیشن. اب آپ کا کمبینیشن جو ہے وہ نہیں تھا کہ جو آپ کو اتنے بڑے ایونٹ میں ڈفرینٹ وینیوز پہ جو پلاننگ تھی وہ بہت اچھی پلاننگ نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ فلاز نظر آئے, ہمارے کمبینیشن میں نظر آئے. پھر آپ آن دی ادر سائڈ آپ آ جائیں کہ اب آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اگینسٹ بگر ٹیمز, تو وہ کمپیٹ آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ کا گراس روٹ لیول پہ رائٹ چیزیں شروع ہوں گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ ریزلٹس جو ہیں یہ ابھی نظر آ رہے ہیں تو ہم نے پرسوں سے غلط کام شروع کیے تھے. ہم نے پرسوں سے غلط کام نہیں شروع کیے تھے, ہم نے کافی ٹائم سے غلط کام شروع کر دیے ہوئے تھے. ہماری جو گاڑی تھی وہ غلط ڈائریکشن میں جانی شروع ہو گئی تھی, جس کے ریزلٹس جو ہیں اب آپ کو اور ہمیں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ اب
جو ہے یہ ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اور اسپیشلی T20 ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کو اسمال گلمسز نظر آ جاتے ہیں, کسی کی بڑی انڈیویجول بریلینس پہ آپ جو ہے آپ فائٹ دے جاتے ہیں. بٹ 50 اوور کرکٹ میں بہت سارے فیزز چینج ہوتے ہیں میچ کے. آپ کی اسکل جو ہے ہمیشہ اپ ٹو دا مارک رہنی چاہیے, اور وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. ہمارے جو مین پلیئرز ہیں, جب کرنٹ سچویشن میں میچ جاتا ہے پھر ان کا کام آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو لفٹ کریں, کرنٹ سچویشن کے ساتھ ڈیل کریں. وہ ہمارے میں وہ ابیلٹی ہے ہی نہیں, اسی وجہ سے ہم اتنے زیادہ ایکسپوز ہیں. میرے 2 سوال ہیں حفیظ سے, اس کو میں بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو ہے سسٹم ریلیٹڈ اور دوسرا ہے کل کے میچ ریلیٹڈ. حفیظ, کیونکہ آپ نے جتنا بھی ٹائم گزارا, 2 months اور a little more than that as director, سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں میں, یا پھر جو ویورز ہیں, کہ یہ منطق ایک لاجک ہوتی ہے سلیکشن میں, یا جس طرح سے وے فارورڈ کرنا ہے. واٹ واز یور ریڈنگ ان دیٹ شارٹ اسپین آف ٹائم, جو آپ نے سوچا کہ یہ ہے اور یہ چینج کرنا چاہتا ہوں, یا دس از دا وے دی اپروچ از؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کل کے میچ کو ہلکا سا میں ٹچ کر دوں. 242 ٹارگٹ تھا انڈیا کے لیے چیز کرنے کے لیے. ہم 5 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً 15 لوگ ہمارے کیمرہ مین یہاں موجود ہیں. سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات مجھے بتائیں کہ اگر یہ 242 پاکستان نے چیز کرنا ہوتا, کیا ہم کر لیتے؟ کیا ہماری یہ کیپیسٹی تھی؟ فورگیٹ اباؤٹ کہ ہم نے 242 کیا اور چیز کروا لیا. جواب کیا آ رہا ہے دل سے؟ دل سے جو جواب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل 8ویں وکٹ 9ویں وکٹ والا سین ہوتا شاید, مطلب اٹ وڈ ہیو بین ٹف سٹوری. ٹف بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کنڈیشن میں, تو اس بالنگ کے خلاف جہاں پہ بمراہ نہیں ہے, انہوں نے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ڈالا بفور دا میچ. کسی نے بمراہ کی بات کی نہیں, بیکاز دے نو کہ کسی کے آنے جانے سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے ٹیم سے, کوئی بھی بڑا نہیں ہے ملک سے. ہمارے یہاں پہ ایشو یہ ہوا کہ ہم نے اوور دا ایئرز اپنے پلیئروں کو ٹیم سے بڑا ثابت کرنے کی دوڑ میں لگ گئے, اور ان کو اجازت بھی دی ہماری مینجمنٹ نے, جو کہ کرکٹ بورڈ میں آج بھی بیٹھی ہوئی ہے, جنہوں نے ان لوگوں کو اس نیچ پہ پہنچنے کے لیے تمام تر چیزیں پرووائڈ کی. اب ریکیپ اگر کریں, ایشیا کا فرسٹ راؤنڈ باہر, ہم فائنل میں نہیں پہنچے. 2023 ورلڈ کپ فرسٹ راؤنڈ باہر. T20 ورلڈ کپ 2024 فرسٹ راؤنڈ باہر. یہ والا ICC چیمپئنز ٹرافی فرسٹ راؤنڈ باہر. تو یہ سمجھ آنی جانی چاہیے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ رانگ سم ویئر, جو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں. اب اس کا ہم نے کل بھی سولوشنز پہ بات کی. سولوشنز بہت سے ہیں, لیکن سب سے پہلے سولوشن یہ ہے کہ ہم نے آنےسٹ ریفلیکشن کرنی ہے, آنےسٹ اپنے ڈیسیژنز لینے ہیں. وہ جو لوگ ڈیسیژن لے رہے ہیں, اگر ان کے ڈیسیژن ٹھیک ہوتے تو ریزلٹ یہ نہ آ رہے ہوتے. اور اس مافیا کو نکالنا ہے جو کسی بھی آنےسٹ بندے کو وہاں پہ کھڑا نہیں رہنے دیتا. ابھی معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے میرے سے بات کی کہ جب میں آیا, تو پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ میں کوچ نہیں تھا, میں ٹیم ڈائریکٹر تھا. ود دا سیم ٹائم ذکار اشرف صاحب نے مجھے کرکٹ ڈائریکٹر کے طور پر 2 یا 3 ماہ کے لیے یہ ٹائم دیا کہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی یہ پوسٹ خالی ہے اور ہمیں ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی, تو آپ ایز اے کرکٹ ڈائریکٹر بھی کچھ فیصلے لیں. تو میں نے 2 رول پلے کیے ڈیورنگ دوز 2 months. ایک تھا کہ میں ٹیم ڈائریکٹر تھا جو ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا, اور ایک وہ تھا جو جو کرکٹ ڈائریکٹر تھا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے سب سے پہلے تو پاکستان کی جو ملک بات کر رہے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہاں سے انگریڈینٹس کیا ڈال رہے ہیں, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو میں نے کیا سوچا کہ یار سب سے پہلے پاکستان کا ایک ٹیمپلیٹ سیٹ کیا جائے, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی چلے, وہی کام کیا جائے, وہی ہماری فرسٹ کلاس کرکٹ میں چلے, اور وہی نچلے گراس روٹ لیول پہ جائے. تو ایک ون فارمولا سیٹ کیا کہ یار جو جس طریقے کا مائنڈ سیٹ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے گی وہی فرسٹ کلاس میں آئے گی اور وہی کلب لیول پہ بھی جائے گی. ہوا یہ کہ اس کے اوپر سب سے پہلے اعتراض کیا گیا کہ جی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں ہماری ایک عجیب سی پرانی سوچ کے بندے جو نہیں چاہتے پاکستان کرکٹ ٹھیک ہو, جن کو اپنی ذات کی پریزیڈنٹ شپ چاہیے اپنے اپنے ریجنوں کی, وہ کھڑے ہو گئے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, ہماری ٹیموں کو فرسٹ کلاس کھلایا جائے. ابرے بھائی اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو کیسے کھلائی جائے؟ اس کے بعد پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کو بدلنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت تھی کہ یار ہم جو جس طریقے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ جب کھیل بھی لیتے ہیں, پرفارم بھی کر لیتے ہیں,
تو جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا رہے ہیں تو ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں یا وہ گیپ بہت ظاہر نظر آ رہا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک فارمولا ٹرائی کیا گیا کہ یار یہ فارمولا ٹرائی کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر جو ریزلٹس آئیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا. اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے, ہمارے اپنے لوگوں نے کیے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ تھے کہ ایک ٹرائی کرنے کی کوشش ہے, ایک گندی چیز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو روکا جا رہا تھا اور کرٹیسائز کیا جا رہا تھا. پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس وقت جو بال استعمال ہو رہا ہے وہ بال استعمال ہو رہا ہے اس کا ڈیوکس کا, اور وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم لوگ کوکوبورا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم ون فارمولا کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ کیوں ہم نے ایک طرح کی چیزیں پرووائڈ نہیں کرنی؟ اور یہ میں نے کرنے کی کوشش کی کہ یار ایک طریقے سے ساری کرکٹ کھیلی جائے گی تاکہ جو اوپر سے نیچے آئے, نیچے سے اوپر جائے, اس کو کوئی فرق نظر نہ آئے. حفیظ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرا جو کور تھا نا کوشچن کا یہ تھا کہ جب آپ وہاں تھے ان کی مائنڈ سیٹ کو میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کوئی ہیلم آف افیئرز میں جو لوگ بیٹھے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسٹ 15 یا 11 ہے. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے گراس روٹ لیول کو بہتر کرنے کی. ہم ہمیشہ کریم کو پکڑ لیتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنسز کیا ہے. یس وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہماری جو نرسری, جو کلب لیول, جو فرسٹ کلاس لیول, جو ریجنل لیول کا سیٹ اپ ہے, وہاں سے جو گروتھ ہوگی وہ ہماری پروڈکٹ بن کے اوپر آئے گی. تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا تھا اوپر سے نیچے تک, جو میں کوشش کی ایز اے کرکٹ ڈائریکٹر. اب آ جاتے ہیں ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر. جب میں ٹیم میں گیا ایوری تھنگ واز ورکنگ ویری ویل, پیپل ور ریسپونڈنگ ٹو مائی آئیڈیاز کے. یہ پہلے آئیڈیا میں نے ذکا اشرف صاحب کے ساتھ شیئر کیا کہ سر مجھے اگر آپ یہ رول دے رہے ہیں جو کہ مجھے انہوں نے 4 سال کے لیے آفر کیا کہ آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ٹیم ڈائریکٹر کے طور پر 4 سال کے لیے کام کریں. میں کہا جی ٹھیک ہے. دین آئی ٹک دیٹ ریسپانسبلٹی. اب میں آتا ہوں, میرا پلان 4 سال کا ہے اور اس کے مطابق میں اپنی تیاری اپنے پلیئروں تک بتاتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے یہ کام کرنا اور اس طریقے سے ہم آپ کے فیلئر کو بھی ایکسپٹ کریں گے. بٹ اف یو گو ٹو پلے دیٹ وے, پہلے 2 ویک سب چیزیں سمجھی جاتی ہیں, مانی جاتی ہیں, اس کے مطابق ایوالو کرنے کی یا پریکٹس کی جاتی ہے کہ یار یہ چیزیں ہم نے انہینس کرنی ہے. لیکن جیسے 2 ویک کے بعد یہاں پہ پولیٹیکلی ایک چینج آنی شروع ہوتی ہے, میسج آتے ہیں لڑکوں کو فرام دا کرکٹ بورڈ کہ جی ہی از ناٹ ان پاور, دا پرسن از گوئنگ اوے ویری سون, آپ اس کو برداشت کرو اس ٹور کے لیے. مجھے کچھ کہا جا رہا ہے, مجھے لانے کے لیے 4 سال دیے جا رہے ہیں اور میرے بیہائنڈ رہ کے یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ پلیئروں تک یہ انفارمیشن مل رہی ہے 2 ویک کے بعد. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار 2 ویک پہلے یہ لڑکے سارے میری بات مان رہے تھے یا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ مجھے چیلنج کرنا شروع ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں بدلنا, آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہم نے کیسے ٹھیک ہوا. اور یہ میں نہیں کر رہا تھا, یہ میرے کوچز کہہ رہے تھے, میرا بالنگ کوچ, میرا بیٹنگ کوچ, کہ ہم جو بھی ان کو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں they are not responding positively back to us. Basically he is saying that after a certain point he was not empowered. پہلے ان کے پاس تھی لیکن اس کے بعد جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ چینجز ہوتے رہے اس کی وجہ سے نہیں تھی. لیکن جو کرنٹ مینجمنٹ ہے سنا وہ تو بہت امپاورڈ ہے نا. جو کرنٹ مینجمنٹ ہے ان کے پاس تو اس وقت ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بیکنگ نہیں ہے, یہ نہیں. تو جب آپ کے پاس پوری اتھارٹی ہو then why is it that you're making mistakes like selection وغیرہ. کل رضوان نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ان کے پاس کلدیپ تھا مڈل اوورز میں, مڈل اوورز ہمارے شاید اس طرح سے نہیں تھے. تو پھر سوال وہی بنتا ہے کہ آپ کے پاس تو آپشن تھا کہ آپ مڈل اوورز میں اسپنرز لے کے جائیں. 50 نام جو ہے وہ یہاں پہ ایزیلی, چلے 50 نہیں 4-5 تو نکل ہی گئے تھے کل جب ہم اپنے پینل کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ آپشنز تھے آپ کے پاس. نہیں, آئی تھنک آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا پہلا چھوٹا جواب تو یہی ہے کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آپ بہت زیادہ پاور بھی اچھی نہیں ہے اور بہت کم پاور بھی اچھی نہیں ہے. جب ہم سارے سسٹم کی بات کرتے ہیں اور ہم کل کو سسٹم میں جانا چاہیں گے تو ہمیں بھی اس سوچ سے جانا ہے کہ میرا ایک ڈومین ہے اور اس کے ساتھ میں نے باقی لوگوں کو لے کے چلنا. سسٹم بنے گا تبھی جب ہم پرسنالٹی بیس سسٹمز رہیں گے کہ جی میرے پاس پاور اور میں ہی سب کچھ کر دوں, تو پھر وہ سسٹم کبھی بدلے گا نہیں. سو انفارچونیٹلی جب بھی پی سی بی میں کوئی چینجز آئی ہیں تو زیادہ تر اسی طرح آئی ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ڈومیسٹک ایسے ہونا چاہیے, وہ ویسے, نیچے والے آگے سے کچھ بولتے نہیں. جب پہلے بھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی میں نے سب سے زیادہ شور مچایا کیونکہ مینس کرکٹ کو تو جو نقصان ہوا ہماری تو نرسری بالکل ختم ہو گئی ویمنس کرکٹ کی. آپ کی جو پرفارمنسز ڈپ ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے تو کانٹریکٹس بھی 20 لوگوں کو ملتے ہیں, وہ بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جس پہ وہ پراپر پروفیشنل کرکٹرز بن سکے. تو بالکل آپ کی نرسری ختم ہو گئی. آج آپ کو نیپال نے انڈر 19 میں ہرا دیا, وہ دکھ میرا اپنی جگہ ہے, ابھی تو ہم مینس ٹیم کی بات کریں. سو
بات یہ کہ کوئی بھی اس پی سی بی مینجمنٹ سے اس پی سی بی مینجمنٹ کتنے لوگ اوور لیپنگ ہے, کیوں نہیں بولا کوئی؟ 2-4 لوگ بولے اس سسٹم کے اگینسٹ, انہیں کو آہستہ آہستہ باہر نکالنا شروع کر دیا. تو ایک تو ہمارے اندر یہ تحمل نہیں ہے کہ ہم ڈس ایگریمنٹ برداشت کریں. جیسے کوئی آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے, جیسے وہ اپنا مائنڈ بتانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو تو نکالو. جبکہ اچھا سسٹم, ہیلدی کلچر کسی بھی آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ اس ٹیبل پہ بیٹھے میں حفیظ بھائی سے ڈس ایگری کر سکوں, وہ میرے سے ڈس ایگری کر سکے, فیصلہ ہر ایک کی اپنی ڈومین میں ہو. جو حفیظ بھائی کی ڈومین ہے اس کا اختیار ان کے پاس ہو, جو میری ڈومین ہے اس کا اختیار میرے پاس ہو, پر ڈفرینس آف اوپینین کی ایک ہیلدی اسپیس ہو ہمارے ڈسکشن ہو پاس. سکے اینڈ ایکسیپٹنس. تو وہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. اور جب تک آن دا ہول آپ وہ نہیں کریں گے, ہم صرف پلیئرز کو, ہم سارے پلیئرز رہے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو گزرا ہے. کچھ پلیئرز کا قصور ہے جہاں پر وہ چینج نہیں, ریلکٹنس ہے. کچھ ایجنڈاز کی بات ہے, جیسے شعیب بھائی نے بات کی, جب آپ چینج کرنے جاتے ہو ہر کوئی اپنے ایجنڈا کو لے کے, یہ ساری چیزیں تو ہیں. پر ہمیں یہ بھی ضروری کرنا ہے کہ ایک ہیلدی کلچر کو اب عام کریں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونے کے باوجود وی کین ورک ود ایچ ادر. فائن, گریٹ. آپ لوگوں کے معصوم چہرے اور یہ جو سیڈنس پھیلی ہے اس میں امید کی کرن بن کے آتا ہوں. بریک لے لیں. بریک چلے لوں پھر گا, حفیظ ساتھ میں بھائی. بتاتا جاؤں گا کہ پاکستان کے پاس چانس ہے, حفیظ بھائی چلے. اور وہ ہے آج کا یہ میچ جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ ورسز بنگلہ دیش.